بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اس موضوع بات کریں، اس کا تعلق ہماری سیاست کے اس حصے سے ہے جو آئین تک جا پہنچی ہے۔ سڑکوں سے بات نکل کر جب آئین میں آئی تو اب معاملات اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ کیوں کمپلیکیٹڈ ہوئے ہیں کہ الیکشن کے التوا ہوا، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، معزز جج صاحبان سنتے ہیں انہیں، اور پھر وہ 5 رکنی جو لارجر بینچ تھا وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکومت تسلیم کرنا پڑے گا اس بات میں کامیاب ہوئی کہ اس نے سپریم کورٹ کے ججز کو تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم میں اگر ہم دیکھیں گے تو وقتی طور پر پی ڈی ایم حکومت اور اتحادی بہت خوش نظر آئے اور بڑکے بھی مارتے نظر آئے اور کہا خواجہ آصف نے کہ پس منظر میں کچھ تو ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اب عدالت پر حملہ جو کیا، یعنی اسمبلی کے ذریعے، اور پھر جس طرح وہ یعنی ایک اپنی مرضی کا آئین بنانے کی کوشش کی گئی اور سب کچھ اس طرح اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی عدلیہ کے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں نے اختصار سے آپ کو پچھلے 2-3 دن کے وہ واقعات بتائے۔ اس سارے معاملے میں خیال یہ تھا پی ڈی ایم اتحادیوں کا کہ اس طرح جو بینچ ٹوٹے گا پھر بات بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، لیکن یہاں کریڈٹ پیش کرنا پڑے گا، کریڈٹ دینا پڑے گا چیف جسٹس پاکستان کو، اور سلیوٹ پیش کرنا پڑے گا کہ وہ اس موقف پر ڈٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کل صبح یعنی آج سے یہ پھر مقدمہ ویسے ہی شروع ہوگا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ جسٹس امیر الدین خان اس کا حصہ اس بینچ کا نہیں رہے، تو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ آئین کی پاسداری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب آئین کی بات ہو، آئین کی سے وفاداری کی بات ہو، آئین کی پاسداری کی بات ہو، تو یہ نام لیا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو تھے وہ ڈٹے رہے تھے، اس کے باوجود کہ بہت ساری یعنی مخالف آوازیں انہیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، ان پر دباؤ تھا، پریشر تھا، لیکن چیف جسٹس نے اس دباؤ کو قبول کیے بغیر اسی طرح کیس کو کنٹینیو کرنے کا کہہ دیا۔ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں صفوں میں جو تھوڑی دیر کے لیے خوشی آئی تھی وہ صف ماتم میں تبدیل ہوئی، اور وہ ایک مرتبہ پھر لرز اٹھے، اور چیف جسٹس نے ان کی جو سازش تھی اسے اپنی ڈٹرمینیشن سے بہت کمزور کر دیا۔ اللہ کرے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو، اس لیے کہ سوال صرف ایک ہے کہ کیا الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، الیکشن 90 دن کے بعد کیسے جا سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ الیکشن کمیشن تاریخ کیسے دے سکتا ہے، صدر پاکستان کے یعنی کہے ہوئے الفاظ کو، دی ہوئی تاریخ کو تبدیل کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو عدلیہ نے اٹھائے تھے، جن کے جوابات چاہیے تھے، لیکن ان سوالوں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ 90 دن کے الیکشن میں کوئی نہیں آیا، دیگر معاملات سارے چھیڑ دیے گئے، بالکل اسی طرح جسے پاناما کیس میں نواز شریف کے وکلاء نے تمام باتیں کی سوائے منی ٹریل کے، صرف وہ نہیں دی گئی۔ یہاں بھی اصل بات نہیں کی جا رہی، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر معزز جج صاحبان اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سوالات کے جواب ان کے چاہیے جو بنیادی سوالات ہیں، تو بنیادی سوالات کو چھوڑ کر باقی جتنی باتیں کی جائے وہ بے معنی سی لگتی ہیں۔ اب یہ سارا معاملات اگر دیکھا جائے تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس سارے کے پس منظر میں وجوہات کیا ہیں؟ جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے الیکشن مؤخر ہو جائے، اور یہ حکومت جو ہے اس میں پیش ہے 2 سال کے لیے الیکشن کسی طرح نہ ہو، الیکشن سے فرار اختیار کی جائے، الیکشن کو یعنی پس پش ڈال دیا جائے، اور یہ جمہوریت جو خود ساختہ جمہوریت ہے، جو اپنی مرضی سے بنائی گئی ہے، اسے کس طرح کنٹینیو کیا جائے، اور اصل جمہوریت کی شکل جو الیکشن کے بعد نمودار ہوتی ہے اسے قتل کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک گھناؤنا اور خوفناک قسم کا منصوبہ ہے پس منظر میں۔ یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ در حقیقت 2 سال کے لیے الیکشن پوسٹپون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ اگر سوچیں تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو کیپٹن صفدر نے یہ بات کہی تھی، اور بڑے لہرانے والے انداز میں جھومتے ہوئے بات کہی تھی انہوں نے کہ الیکشن 2025 میں ہوں گے۔ تو اب دیکھا جائے تو حالات بھی اسی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان باقاعدہ طور پر آئین کی پاسداری اور آئین کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو حکومت کا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس سارے معاملے میں جب آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آئین کی
تضحیک ہو رہی ہے، آئین کو اپنی مرضی سے موڑا جا رہا ہے، بلکہ آئین تو ہے ہی نہیں، لوگوں کی خواہشات پر سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پر لفافہ صحافت خاموش ہے۔ وہ صحافی جو صبح و شام گلے پھاڑتے ہیں، چیختے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط تحقیق، غلط گفتگو کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں اب سارے؟ وہ آئین کے حق میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آئین کا بیٹا سمجھتے تھے اور اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ جیسے آئین کے خلاف کام ہو جائے تو بہت بڑی خلاف ورزی ہو جائے۔ جب اسی عدالت نے، یہی معزز صاحبان تھے، میں 3 حضرات وہ شامل ہیں، جب رات 12 بجے عدالت کھلی تھی اور عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو لفافہ صحافت نے اور موجودہ حکومت جو ہے، جو اس فیصلے کے یعنی آپ کہہ لیں کہ بعد وجود میں آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ آج سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ سب غلط ہو رہا ہے۔ آج جب بات آئین کی آئی تو کہا اپنے مطلب کہ آئین کو بھی توڑ ڈالیں گے، رون ڈالیں گے، اور اس پر لفافہ صحافی خاموش ہیں، بلکہ ابھی بھی وہ آئین توڑنے والوں کی تعریفوں میں مگن ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ بات تو بڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ جیبیں جب گرم ہو جاتی ہیں نا، برات مل جاتی ہیں، جب آپ کو آپ کے جو حق نہیں ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی زبان سے اسی کے قصیدے نکلتے ہیں جس نے آپ کو سب کچھ مہیا کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ صحافت اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ چند ایک صحافی ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور چند ایک وہ صحافی تھے جو ڈٹ کر کھڑے تھے اور انہیں موت تک پہنچا دیا گیا۔ میری مراد شہید ارشد شریف سے ہے۔ تو اب کے جو یہ صحافی لفافہ صحافت والے ان کی گفتگو سن لے، وہ تو کہیں گے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، بہت بہتر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے بہتر ہو رہا ہے، لیکن آئین کے لیے بہتر نہیں، ملک کے لیے بہتر نہیں، عوام کے لیے بہتر نہیں، قانون اور دستور کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو آئینی معاملات جو ہیں وہ الجھے ضرور ہوئے ہیں، لیکن بات سیدھی سادی سی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن صدر پاکستان کی دی ہوئی تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس اختیار ہے؟ اور اگر الیکشن کمیشن ہی کہتا ہے کہ میں اپریل میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں، حکومت مجھے وہ وسائل مہیا کرے جو کہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، اس آئینی ادارے کی درخواست کو پورا کرنے کے لیے، تو حکومت نہیں کرتی یہ سارے معاملات، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس سارے میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا کمال فیصلہ دیا۔ وہ جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا، جو بغاوت کا قانون تھا اور ہر ایک کو غدار بنا دیا جاتا تھا بڑی آسانی سے، اور بہت سے لوگوں پر غداری کے مقدمات چل بھی رہے تھے، 124A، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ خوش آئند بات ہے، عدلیہ آزاد نظر آئی۔ ہم نے انگریز کا قانون جو اپنے مقصد کے استعمال کرتے تھے اور ان کے خلاف جو بات کرتا تھا اسے وہ غدار بنا دیتے تھے اور غداری کا ٹائٹل دے کر اس پر سزائیں مقرر کر دی جاتی تھی۔ تو یہ قانون ختم ہونے سے ایک احساس سے آزادی جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوا۔ تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم عدلیہ کو کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ اسٹیپ اٹھایا۔ اس سے بہت سارے لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق دوسروں پر غداری کے اور بغاوت کے مقدمات بنا دیتے تھے، اب کم سے کم یہ ہوگا کہ اس نوعیت کے مقدمات نہیں بن سکیں گے۔ اور چیف جسٹس صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف اگر جج صاحبان نے یہ سب کچھ کیا تو پھر سوچنا چاہیے کہ کسی بھی ادارے میں ایسا ہو سکتا ہے، اگر عدلیہ میں ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی، اور ریاست کی مضبوطی ہر محب وطن کی خواہش ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔